ایک بادشاہ کے کئی لڑکے تھے، ان میں سے ایک شہزادہ پست قامت اور معمولی شکل و صورت کا تھا اور اس کے دوسرے بھائی قداور اور وجیح تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے قمر فرزند کو نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ شہزادہ انی خداداد فراست سے باپ کے رویے کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، چھوٹے قد والا شخص عقل مند بلند قامت احمق سے بہتر ہے۔ جو چیز قد و قامت میں چھوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت میں زیادہ ہو، جیسا کہ بکری حلال ہے اور ہاتھی حرام ہے۔ باپ ہنس پڑا اور سلطنت کے امراء اور وزراء نے اس خیال کو پسند کیا، البتہ اس کے بھائی اس بات سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک طاقتور دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کر دی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کے لیے پر تولے تو سب سے پہلا شخص جو میدان جرم میں آیا وہ وہی پستہ قد شہزادہ تھا۔ اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا، میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو مجھ کو بھاگتے ہوئے دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ جس کے سر کو تو خاک اور خون میں لتھڑا ہوا پائے گا۔ جو شخص جنگ لاتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے اور جو میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنے فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ شہزادہ دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس نے کئی بہادروں کو مار گرایا۔ جب باپ کے پاس واپس آیا تو زمین بوس ہو کر کہا کہ آپ نے جب تک میرے ہنر کو اچھی طرح سے نہ دیکھ لیا مجھے حقیر جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ دبلا پتلا سبک رفتار گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ موٹا تازہ بیل۔ کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں بادشاہ کی فوج بہت کم تھی۔ ایک گروہ اپنی کم تعداد کو دیکھ کر جی چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ بہادر شہزادہ ان کے تیور بھانپ گیا اور اس نے للکار کر کہا، اے بہادرو، ہمت سے کام لو اور عورتوں کا لباس مت بنو۔ شہزادے کے جوش دلانے پر سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مرنے کا تہیا کر کے دشمن پر بڑے زور کا حملہ کیا۔ دشمن اس ہولناک یلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے فرتے مسرت سے شہزادے کے سر آنکھوں کو چوما اور گلے سے لگایا اور اس کے بعد اس پر بے حد مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ شہزادے کی بہن نے کھڑکی سے یہ حرکت دیکھ لی۔ شہزادے نے جو ہی زہر آلود کھانے کا لقمہ اٹھایا اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزادہ متنبہ ہو گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، یہ مشکل ہے کہ اہل ہنر مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں۔ اگر ہما دنیا سے معدوم ہو جائے تو پھر بھی کوئی شخص الو کے سائے تلے نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے حاسد بھائیوں کو طلب کیا اور انہیں مناسب سزا دی۔ پھر ہر ایک کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مقرر کر دیا اور جھگڑے کا احتمال نہ رہے، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ 10 درویش ایک گڈری میں سو سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔